بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم الحرام مسلمانوں کی تاریخ کا وہ المناک ترین دن ہے کہ جس دن جگر گوش رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کے متعلق تقریباً 90% روایات میں اتفاق ہے اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کا، لیکن 10% روایات وہ ہیں جو کہ شیعہ ذاکروں کی طرف سے پھیلائی گئی ہیں اور بالکل بے بنیاد ہیں، اور ان میں ایسی روایات ہیں کہ جن کو سن کر انسان کو ہنسی آتی ہے۔ مثلا ان میں ایک روایت یہ پھیلائی گئی ہے شیعہ ذاکروں کی طرف سے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یعنی 10 محرم الحرام کو، اس دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور اسی طرح جس پتھر کو بھی اٹھایا گیا اس پتھر کے نیچے خون تھا۔ اور بعض ان کی روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جو 2 کوہانوں والا اونٹ ہوتا ہے یہ پہلے نہیں تھا، لیکن اس دن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد اس کے اوپر سوار ہوئی تو ان کو چھپانے کے لیے اور ان کے سطر کے لیے اللہ رب العزت نے دوسرا کوہان پیدا کر دیا تاکہ ان کے سطر کا انتظام ہو سکے۔ تو یہ ایسی روایات ہیں جو کہ بالکل بے بنیاد ہیں، جھوٹی ہیں، اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی گنا افضل، یعنی اس کائنات کی افضل ترین ہستی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی طرف سے زہر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کا اثر محسوس کرتے رہے، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی اس زہر کا اثر محسوس کیا، گویا کہ اس زہر کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور شہادت ہوئی۔ تو ایک طرف رسالت اور نبوت کا مرتبہ اور ساتھ شہادت کا مرتبہ، تب جو ہے نا کوئی خون کی بارش نہیں ہوئی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتبے میں کئی گنا جو ہے نا وہ کم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو یہاں کیسے خون کی بارش ہوگی؟ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ میں نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا، یہاں کوئی خون کی بارش نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کی تائید میں قرآن کریم کی آیات جو ہے نا وہ نازل ہوتی ہیں۔ اور عمر وہ عمر کہ جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستہ جو ہے نا شیطان چھوڑ دیتا ہے، ان کو ابو لؤلؤ مجوسی نے نماز کی حالت میں جو ہے نا شہید کیا، تو ان کی شہادت کے اوپر جو ہے نا آسمان سے خون کی بارش نہیں ہوتی، تو یہاں کیسے ہو گئی؟ تو یہ اس قسم کی بہت ساری ایسی روایات ہیں جو کہ ہنسی کا باعث بنتی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ مسلم ہے، ان کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی فضیلت کے لیے یہ روایات گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی فضیلت نصوص شرعیہ اور صحیحہ سے ثابت ہے، صحیح روایات سے ثابت ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، دونوں کے بارے میں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے، اپنے دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو بھی ان سے محبت کرے یا اللہ ان سے آپ بھی محبت کیجئے۔ تو اگر ہمیں اپنی نجات چاہیے اور اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حسنین کریمین سے محبت کریں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ حسین اور وہ حسن جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ ریحان آپ کو پتہ ہے کہ ایسا پھول ہے جس کو سونگا جاتا ہے،
ہاں جس کی خوشبو سونگھی جاتی ہے، جس طرح گلاب کے پھول کی، جس طرح کے چنبیلی کے پھول کی خوشبو جو ہے نا سونگھی جاتی ہے، اس طرح ریحان اس کی خوشبو بھی سونگھی جاتی ہے۔ تو یہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ہاں ہمارے اپنے اگر نواسے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم جگر سے لگاتے ہیں، ان کی خوشبو ہم سونگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خوشبو سونگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پھول کی مانند تھے۔ حسنین کریمین کے فضائل جو ہے نا احادیث میں بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر سے جو ہے نا اتر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ روایات میں آتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور سجدے میں جاتے تو یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آ کر ان کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے جب تک کہ وہ جو ہے نا وہ ہٹ جائیں تاکہ انہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے نا وہ سوار کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر سوار تھے، تو کسی صحابی نے جو ہے نا وہ عرض کیا سبحان اللہ کتنی بہترین سواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کو چھوڑو، سوار کو نہیں دیکھتے کہ کتنا اعلیٰ سوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ ان کے ساتھ جو ہے نا محبت تھی، تو ایک مسلمان کو کیسے ان کے ساتھ جو ہے نا محبت نہیں ہوگی؟ لیکن ان کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں جھوٹ گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، ان چیزوں کو جو ہے نا وہ چھوڑنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی فضیلت میں جو صحیح روایات آئی ہیں ان کو ہم بیان کریں، اور پھر ان کے جو کارنامے ہیں ان کو ہم بیان کریں، ان کی زندگی کو ہم اپنائیں۔ انہوں نے ہمیں شجاعت کا درس دیا، انہوں نے جو ہے نا ہمیں غیرت کا درس دیا، انہوں نے ہمیں ظالم کے سامنے جو ہے نا ڈٹ جانے کا درس دیا، انہوں نے ہمیں حق کا ساتھ دینے کا ہمیشہ جو ہے نا درس دیا، اور باطل کے سامنے جو ہے نا کھڑا ہونے کا درس دیا۔ آج ہم باطل سے جو ہے نا دب جاتے ہیں اور جو ہے نا حق کا ساتھ نہیں دیتے، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ان کا جو کارنامے ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں، ان کی زندگی کو اپنائیں، ان کے نقش قدم کے اوپر جو ہے نا چلنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہے نا حقیقی محبت حسنین کریمین کے ساتھ، اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کو بھی اور خلفائے راشدین کو بھی ان کا مرتبہ معلوم تھا، اسی لیے تو ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ان خلفائے راشدین نے ان کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ جب بھی کوئی تحفے جو ہے نا دینے کا موقع آیا یا کچھ جو ہے نا تقسیم کرنے کا موقع آیا، ہمیشہ ان کو مقدم رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب وہ چادریں آئیں مال غنیمت سے، تو ان کے میز کی جو ہے نا کوئی چادر نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ غمگین ہو گئے، اور پھر ایک اسپیشل یمن سے جو ہے نا ان کے لیے اسپیشل چادریں منگوائی۔ تو ان کو پتہ تھا کہ ان کا کتنا مرتبہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت ہمیں ان کی صحیح محبت نصیب فرمائے، ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں ان سے محبت ہے، اس لیے تو ہمارے والدین ان کے نام کے اوپر جو ہے نا اپنا نام رکھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ناموں میں دیکھتے ہیں کہ ان میں حسن بھی ہوتا ہے، ان میں حسین بھی ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اور جن کو محبت، ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے، تمام صحابہ سے محبت ہے، اس لیے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو علی آلہ و صحبہ، پہلے آل کا ہم ذکر کرتے ہیں، پھر صحابہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے خاندان کے افراد ہیں وہ سب سے ہمیں محبت ہے۔ ہمیں حسن سے بھی محبت ہے، ہمیں حسین سے بھی محبت ہے، ہمیں محسن سے بھی محبت ہے، ہمیں ان کی آل سے بھی محبت ہے، ہمیں فاطمہ سے بھی محبت ہے، ہمیں عائشہ سے بھی محبت ہے، ہمیں خدیجہ سے بھی محبت ہے، اور اسی طرح حضرت علی سے بھی محبت ہے، حضرت عمر سے بھی محبت ہے، حضرت ابوبکر سے بھی محبت ہے، ہمیں حضرت عثمان سے بھی محبت ہے، تمام صحابہ سے محبت ہے۔ ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے اور ہمیں آل نبی سے بھی محبت ہے۔ لیکن وہ لوگ اپنی ایمانوں کی طرف جو ہے نا کی فکر کریں اور اپنا محاسبہ کریں جن کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا جو بغض ہے اور جو نفرت ہے، اس کو جو ہے نا دل میں جگہ دی ہوئی ہے اور وہ پک رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کا کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔